السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولا علی علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق کا آپس میں تعلق کیسا تھا اور ایک دوسرے سے کس طرح کی محبت کیا کرتے؟ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں جب بھی بین الاقوامی ٹور پہ جاتے تو اپنی غیر موجودگی میں مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر جاتے۔ جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو مولا علی علیہ السلام سے بھی مشورہ کیا جاتا۔ حالانکہ آپ کے پاس ایک کمیٹی تھی جن لوگوں سے صلاح مشورہ کیا جاتا، لیکن آپ زیادہ تر صلاح مشورہ مولا علی علیہ السلام سے لیا کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں چیف جسٹس بھی تھے، اسی لیے حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے، ہم میں سب سے زیادہ علی میں قضاء یعنی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے۔ حضرت عمر فاروق کو مولا علی علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ آپ فرمایا کرتے، اگر مولا علی نہ ہوتے تو عمر یعنی میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق نہ صرف مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے بلکہ آپ کے بیٹوں سے بھی محبت اور پیار کیا کرتے۔ تاریخ مدینۃ الاسلام، تاریخ بغداد میں صحیح سند حدیث موجود ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بچپن میں مسجد نبوی میں آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ میں ممبر کے پاس آ کر کہنے لگا، میرے نانا کے ممبر سے اترو اور اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، میرے باپ کا ممبر نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے اٹھا لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں، پھر مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا اور میں اپنے سامنے رکھی کنکریوں سے کھیلنے لگا۔ جب حضرت عمر فاروق ممبر سے نیچے اترے تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور فرمانے لگے، یہ بات آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ میں نے کہا، بخدا مجھے کسی نے نہیں سکھائی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، میری جان، امام حسین علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں، میری جان، آپ جب چاہیں ہمارے پاس آ جایا کرو۔ امام حسین فرماتے ہیں، چنانچہ میں ایک دن ان کے پاس گیا تو حضرت عمر فاروق معاویہ سے تنہائی میں کوئی بات کر رہے تھے۔ ابن عمر دروازے پر تھے۔ ابن عمر واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ بعد میں میری ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، آپ میرے پاس نہیں آئے، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، امیر المومنین، میں آیا تھا لیکن آپ معاویہ کے ساتھ محو گفتگو تھے تو میں ابن عمر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، حسین، تم ابن عمر سے بڑھ کر اجازت کے مستحق ہو، یعنی آپ کو اجازت ہی اجازت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے مزید فرمایا، جو کچھ آپ ہمارے سروں پر دیکھ رہے ہو اسے اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر آپ لوگوں نے قائم رکھا ہے، یعنی یہ جو عزت ہمیں ملی ہے آپ کے نانا یعنی آپ لوگوں سے نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کس طرح محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ قیس بن عبادہ فرماتے ہیں، میں شرف و علم کی طلب کے لیے مدینہ کی طرف نکلا تو میں نے ایک آدمی دیکھا جس پر خوبصورت لباس تھا اور وہ اپنے ہاتھوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کندھوں پر رکھے ہوا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام کلثوم، جو کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہونے والی بیٹی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت حاصل کرنے کے لیے اپنے زمانہ خلافت میں ان کا رشتہ حضرت مولا علی علیہ السلام سے مانگا تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے بخوشی ان کو یہ رشتہ دے دیا۔ یوں حضرت عمر فاروق نے 40,000 درہم حق مہر کی رقم مقرر کر کے ان سے نکاح کیا اور حضرت مولا علی علیہ السلام کے داماد بن گئے۔ حضرت عمر فاروق کا ان سے ایک بیٹا زید بن عمر اور ایک بیٹی رقیہ بنت عمر پیدا ہوئیں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ کی عورتوں میں کچھ چادریں تقسیم کی، ایک نئی چادر بچ گئی تو بعض حضرات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،
امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہیں۔ ان کی مراد آپ کی بیوی ام کلثوم بنت علی سے تھی۔ جب ابن ملجم نے نماز فجر میں مولا علی علیہ السلام پر حملہ کیا تو ام کلثوم رویا کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، میرے شور اور صبح کی نماز یعنی حضرت عمر فاروق کو صبح کی نماز میں شہید کیا گیا اور میرے والد کو بھی صبح کی نماز میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کی ہیں۔ سنی شیعہ کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے۔ تہذیب الاحکام شیعہ کی معتبر کتاب جس میں موجود ہے، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ام کلثوم بنت علی اور ان کے بیٹے زید بن عمر ایک ہی لمحہ میں فوت ہوئے اور یہ پتہ نہیں چل سکا پہلے کون فوت ہوا تھا۔ سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، مولا علی علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم اور ان کے بیٹے زید دونوں کا جنازہ ایک ساتھ رکھا گیا اور ان کا جنازہ سعید بن العاص نے پڑھایا اور حضرت ابن عمر نے ان کے لیے دعا کی۔ شیعہ امامی نے اپنی فقہ کے مسئلے اس شادی سے نکالے ہیں کہ عورت اپنی عدت کہاں پوری کرے، تو امام جعفر صادق سے پوچھا گیا ایسی عورت کے بارے میں جس کا شوہر فوت ہو جائے کیا وہ اپنے شوہر کے گھر عدت پوری گزارے یا جہاں چاہے وہاں عدت پوری کرے؟ امام نے فرمایا جہاں چاہے۔ پھر فرمایا مولا علی علیہ السلام جب حضرت عمر فاروق کی وفات ہو گئی تو اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے اور انہوں نے عدت اپنے گھر میں پوری کی۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام حضرت عمر فاروق سے کتنی محبت کیا کرتے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو گئی تمام لوگوں نے نعش کو گھیرا ہوا تھا، ان کے لیے اللہ سے دعائیں اور مغفرت طلب کر رہے تھے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا وہ علی تھے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعائے رحمت کی اور کہنے لگے مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں سے نکلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بتاتے تو اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام لازمی لیا کرتے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی نعش مبارک کو مخاطب ہو کر فرمایا۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان متواتر ہے، اس فرمان کو ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، اس فرمان کو عبداللہ ابن عمر نے بھی بیان کیا ہے، مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان کو جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی بیان کیا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب حضرت عمر کے پاس آئے جو اس وقت چادر سے ڈھکے ہوئے تھے، فرمایا اللہ آپ پر رحمت کرے، کوئی شخص مجھے تمہارے درمیان اس چادر سے ڈھکے ہوئے آدمی سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں اس کے نام اعمال کے ساتھ اللہ سے جا کر ملوں۔ یہی الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر فاروق کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک حدیث بیان کی کہ یہ حدیث میں نے کئی صحابہ سے سنی ہے جس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ یہی الفاظ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آپ سے زیادہ کوئی آدمی مجھے محبوب نہیں کہ میں اس کے نام اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔ مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان کو تقریباً اہل بیت کے ہر فرد نے بیان کیا۔ اس فرمان کو محمد بن حنفیہ نے بھی بیان کیا، حضرت امام باقر علیہ السلام نے بھی بیان کیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، حضرت امام جعفر صادق کے 20 شاگردوں نے حضرت امام جعفر صادق سے بیان کیا۔ اس فرمان کو امام زید بن علی نے بھی بیان فرمایا کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی نعش مبارک کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس چادر میں ڈھکے ہوئے شخص پر اللہ رحمت کرے،
کوئی شخص مجھے تمہارے درمیان اس چادر سے ڈھکے ہوئے آدمی سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں اس کے نام اعمال کے ساتھ اللہ سے جا کر ملوں۔ لوگوں یہی وجہ ہے کہ ابو عبد الرحمن السلمی بیان کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے ہمیں رمضان میں نماز تراویح پڑھائی، چنانچہ ایک مرتبہ ان کا گزر اہل کوفہ کی ایک مسجد سے ہوا۔ وہ لوگ اس وقت مسجد میں نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے ابن خطاب، اللہ آپ کی قبر کو روشن کرے جس طرح آپ نے ہماری مساجد کو روشن کیا۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان زیدی شیعہ کے ہاں ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ لوگوں آپ نے سنا مولا علی علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق ایک دوسرے سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔